صبح کے سورج کی کرنیں جیسے ہی حویلی کے بلند و بالا دروازے پر پڑی، نازلین کی گاڑی دھواں اڑاتی اندر داخل ہوئی۔ خوشی اس کے چہرے سے چھلک رہی تھی، شوخی اور چنچل مزاج اس کی آنکھوں میں ناچ رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے گاڑی سے قدم باہر رکھا، پوری حویلی میں ایک نئی رونق آ گئی۔ آغا جان، تائی جان، تایا جان، ماسی زبیدہ، سونیا، سب نے جیسے سکون کا سانس لیا۔ وہ واقعی ایک تازگی کا جھونکا تھی، ایک بچھڑتی خوشبو جیسی جو پھر سے لوٹ آئی تھی۔ نازلین، جو ہمیشہ سے سب کی آنکھوں کا تارا تھی، دوڑتی ہوئی آغا جان سے لپٹ گئی۔ آغا جان نے اپنی کمزور باہوں میں اسے تھاما اور آہستہ سے کہا، میری بچی تو آ گئی، اب حویلی پھر سے زندہ ہو جائے گی۔ بلاول خان زادہ تھوڑے فاصلے پر کھڑا تھا، چہرے پر وہی سختی، آنکھوں میں وہی سرد مہری۔ وہ نازلین کو جانتا تھا، اس کی شوخیوں کو، اس کی ضد کو۔ وہ بچپن کی شرارتیں اب بھی یاد تھیں، جب اسے گھوڑا بنا کر سوار ہوتی تھی، کبھی بندوق چھین کر بھاگتی تھی اور کبھی کتابیں پانی میں پھینک دیتی۔ اس کے چہرے پر جیسے ایک سایہ سا پھیل گیا تھا۔ نور نے اسے دور سے دیکھ لیا، وہ چہک کر اس کے پاس آئی۔ بلاول لالا، آپ ابھی تک ویسے ہی سخت اور بورنگ لگتے ہیں۔ بلاول نے ایک سرد نظر اس پر ڈالی، اور تم اب بھی ویسے ہی بدتمیز اور ضدی ہو۔ نور نے ہنستے ہوئے تالی بجائی، شکر ہے آپ نے تسلیم تو کیا کہ میں ویسی ہی ہوں۔ حویلی میں قہقہے گونج اٹھے، لیکن بلاول کا چہرہ بے تاثر ہی رہا۔ اس کے دل کے کسی کونے میں ایک انجانی بے چینی جنم لے رہی تھی، جسے وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ اگلے دن نازلین نے ضد پکڑ لی کہ وہ کھیتوں میں جائے گی۔ آغا جان نے اسے سمجھایا، بیٹا ہمارے یہاں عورتیں ایسے باہر نہیں جاتی، گاؤں کی روایات الگ ہوتی ہیں۔ لیکن نور کے خواب کچھ اور تھے۔ وہ سبزے میں دوڑنا چاہتی تھی، نہروں کے کنارے بیٹھنا چاہتی تھی، کھلے آسمانوں کے نیچے سانس لینا چاہتی تھی۔ اگلی صبح جب سب سو رہے تھے، وہ دبے قدموں حویلی کے عقبی دروازے سے باہر نکلی۔ جینز اور شرٹ پہنے، سر پر دوپٹہ اوڑھے، جوتے ہاتھ میں پکڑے، وہ جیسے کسی مہم پر نکلی ہو۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن چہرے پر فتح مندی کی مسکراہٹ تھی۔ تاحد نگاہ پھیلے سبز کھیت، نرم گھاس، ہلکی دھند میں سورج کی کرنیں، نہروں کی سرسراہٹ، سب کچھ کسی خواب جیسا لگ رہا تھا۔ نور اپنے بازو پھیلا کر دوڑنے لگی، جیسے قید سے آزاد پنچھی ہو۔ اس کی ہنسی گونج رہی تھی اور اس کے ننگے پیر گھاس پر چمکتی شبنم کے قطروں کو محسوس کر رہے تھے۔ لیکن پھر ایک گرجدار آواز نے اسے چونکا دیا، کون ہے وہاں؟ وہ ساکت ہو گئی، دل کی دھڑکن ایک لمحے کو رک سی گئی۔ مڑ کر دیکھا تو دو لمبے تڑنگے مرد کھیت کے کنارے کھڑے تھے، آنکھوں میں چالاکی، انداز میں درندگی۔ ایک آگے بڑھا، بی بی جی یہاں کیا کر رہی ہو؟ نور نے خود کو سنبھالا، میں آغا جان کی پوتی ہوں، بس گھومنے آئی تھی۔ ان میں سے ایک تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تو آپ کو نہیں پتا یہاں آنا منع ہے؟ نور نے بے دیانی سے شانے اچکائے، پتا ہے لیکن میں روز تو آتی نہیں، بس 2-4 دن کے لیے آئی ہوں۔ اب وہ دونوں عجیب نظروں سے اسے دیکھنے لگے۔ ایک نے نرمی سے کہا، آئیے بی بی ہم آپ کو اور خوبصورت جگہ دکھاتے ہیں۔ نور کا دل ڈوبنے لگا، وہ پیچھے ہٹی، نہیں میں واپس جا رہی ہوں۔ لیکن ایک مرد نے اس کی کلائی تھام لی، نہیں بی بی ایسے کیسے جا سکتی ہیں؟ نور کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں، ہٹو میرے راستے سے۔ وہ چیخی، لیکن آواز کمزور تھی۔ اچانک ایک اور گرجدار آواز گونجی، اگر اس لڑکی کو نقصان بھی پہنچایا تو زمین میں گاڑ دوں گا۔ نور نے چونک کر پیچھے دیکھا، بلاول خان زادہ بندوق ہاتھ میں لیے، چہرے پر وحشت، آنکھوں میں شعلے، آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ دونوں مرد ایک دم پیچھے ہٹے، بلاول کی آنکھوں کی شدت نے ان کے قدم اکھاڑ دیے۔ بھاگو، وہ دھاڑا، ورنہ لاشیں اٹھاؤ گے۔ وہ دونوں وہاں سے بھاگ گئے۔ نور کی سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھیں، وہ کپ کپا رہی تھی، آنکھوں میں خوف تھا۔ بلاول نے اسے گھورتے ہوئے کہا، کتنی بار کہا تھا حویلی میں رہو، لیکن نہیں، تمہیں اپنی کہانیوں کی ہیروئن بننا ہے۔ نور نے بمشکل خود کو سنبھالا، میں تو بس خاموش۔ وہ دھاڑا، اگر میں وقت پر نہ آتا تو جانتی بھی ہو کہ تمہارے ساتھ کیا ہو سکتا تھا۔ خدا کی قسم اگر آئندہ ایسی کوئی حرکت کی تو تمہیں حویلی میں قید کر دوں گا۔ نور کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، وہ کچھ کہنے کے قابل نہ رہی۔ بلاول نے اس کا بازو تھاما اور حویلی کی طرف کھینچنے لگا۔ جب وہ دونوں حویلی پہنچے تو سب حیرت سے دیکھنے لگے۔ آغا جان غصے سے اٹھ کھڑے ہوئے، کہاں گئی تھی؟ بلاول نے تیز لہجے میں سب بتا دیا۔ آغا جان کا چہرہ سخت ہو گیا، نازلین آج کے بعد تم حویلی سے باہر نہیں نکلو گی۔ نور نے سر جھکا لیا، اب وہ چنچل لڑکی نہیں تھی بلکہ خوفزدہ
اور ٹوٹی ہوئی بچی تھی۔ رات کا وہ چھت پر آسمان تلے بیٹھی خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ بابا، آپ نے کہا تھا مجھے یہاں بھیج کر میری خوشی پوری کریں گے، لیکن یہاں تو سب کچھ الٹا ہو گیا۔ دل کی گہرائیوں میں ایک اداسی جنم لے رہی تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ جس شخص نے آج اسے بچایا ہے وہی کل اس کا سب کچھ بن جائے گا۔ حویلی کے صحن میں سورج کی روشنی نے جب اپنے رنگ بکھیرنے شروع کیے تو ساری فضا میں ایک تازگی سی بھر گئی تھی، لیکن نازلین کے دل میں ایک الگ ہی ہنگامہ مچا ہوا تھا۔ رات کا واقعہ، بلاول کی جھڑکیاں اور سب کے سامنے ملنے والی سرزنش، سب کچھ اس کے دماغ میں ناچ رہا تھا۔ وہ کوئی کمزور یا خاموش رہنے والی لڑکی نہیں تھی، اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی، ایک چنچل انتقام کی روشنی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بال سنوار رہی تھی، چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ تیر رہی تھی۔ سونیا جو ہمیشہ اس کی ساتھی بنی رہتی تھی بستر پر بیٹھی اس کی حرکات اور سکنات کا بغور جائزہ لے رہی تھی۔ نور، تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ سونیا نے آہستہ سے پوچھا۔ نور نے آنکھ ماری۔ بس آج تمہارے لالا کو سبق سکھانا ہے، وہ سمجھتے ہیں میں ویسے ہی ڈر جاؤں گی تو انہیں اندازہ نہیں میری شوخی کس درجے کی ہے۔ سونیا نے گھبرا کر دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ خدا کا واسطہ ہے نور، پہلے ہی بہت کچھ ہو چکا ہے، پلیز اب مزید کوئی تماشا نہ بنانا۔ نور نے قہقہ لگایا۔ اب جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ وہ کمرے سے باہر نکلی اور سیدھا باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی۔ ماسی زبیدہ چائے کے لیے دودھ گرم کر رہی تھی۔ نور نے شرارت سے کہا، ماسی، ایک گلاس دودھ تو دینا، تائی جان نے بھیجا ہے بلاول لالا کے لیے۔ ماسی زبیدہ نے مسکرا کر دودھ نکالا، لیکن جیسے ہی وہ پلٹی نور نے موقع دیکھ کر جیب سے مرچوں کا پاؤڈر نکالا اور چمچ بھر کر دودھ میں گھول دیا۔ وہ شاطرانہ انداز میں مسکرائی، جیسے کوئی بڑی جنگ جیتنے جا رہی ہو۔ یہ ہوئی نا بات۔ وہ بڑبڑائی اور دودھ کا گلاس لے کر صحن کی طرف بڑھ گئی۔ بلاول خان زادہ حویلی کی ایک جانب کھڑا نوکروں کو ہدایات دے رہا تھا، چہرے پر سختی، آواز میں درستی۔ وہ مکمل سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ نور ہنستی ہوئی اس کے قریب آئی۔ بلاول لالا، یہ دودھ لے لیجئے، تائی جان نے بھیجا ہے اور کہا ہے بہت کام کر رہے ہیں، کچھ توانائی لے لیں۔ بلاول نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ تم کیوں دے رہی ہو؟ نور نے شانے اچکائے۔ میں بھی تائی جان کا ہی حصہ ہوں نا، اور مہمان ہوں، خلوص سے دے رہی ہوں۔ بلاول نے ہچکچاتے ہوئے گلاس پکڑا اور ایک ہی سانس میں پورا دودھ پی گیا۔ نور اپنی ہنسی بمشکل روک رہی تھی، لیکن چند لمحوں بعد جیسے ہی مرچوں نے اثر دکھایا، بلاول کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ وہ کھانسنے لگا اور آنکھوں سے پانی بہنے لگا اور غصے میں دھاڑا۔ یہ کیا تھا؟ نور اب نہ رک سکی۔ ایک فلک شگاف قہقہ اس کی زبان سے نکلا۔ بس تھوڑی سی مرچی تھی، تاکہ آپ کے اندر کے غصے کو جلا کر راکھ کر دے۔ بلاول کی آنکھوں میں غصے کی چنگاریاں بھڑکنے لگیں۔ وہ اس کی طرف بڑھا، قدموں کی چاپ بھاری ہو گئی۔ نور، تمہیں اندازہ ہے تم نے کیا کیا ہے؟ ہاں جی، بہت خوبصورت سا بدلہ، نور نے سینہ تان کر کہا۔ بلاول ایک لمحے کو رکا، جیسے خود کو قابو میں کر رہا ہو، پھر سخت لہجے میں بولا، تم واقعی حد سے زیادہ ضدی اور بدتمیز ہو۔ اگر تم لڑکی نہ ہوتی تو شاید آج تمہیں، تو پھر کیا کرتے؟ مار دیتے۔ نور نے تیز نظروں سے دیکھا۔ آپ کے بس کا کچھ نہیں، صرف چلاتے ہیں، دل میں کچھ ہوتا ہے اور زبان سے کچھ اور نکالتے ہیں۔ بلاول کی مٹھی سختی سے بھیج گئی۔ وہ کچھ بولنے ہی والا تھا کہ آغا جان کی آواز آئی، کیا ہو رہا ہے یہاں؟ دونوں فوراً سیدھے کھڑے ہو گئے۔ آغا جان کی نگاہیں نور اور بلاول پر باری باری گئیں، پھر گہری سانس لی۔ نازلین بیٹا، ذرا میرے ساتھ ہال میں آؤ۔ نور کے چہرے کی شوخی مدھم پڑ گئی۔ وہ آغا جان کے پیچھے ہال میں چلی گئی۔ آغا جان کی آنکھوں میں اس وقت نرمی کے ساتھ ساتھ اداسی تھی۔ انہوں نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے نور کو سامنے بٹھایا۔ بیٹا، تم جانتی ہو نا کہ ہم سب تم سے کتنا پیار کرتے ہیں، لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو خاندان کی عزت کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ تم مہمان ہو اور میں چاہتا ہوں کہ تمہیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ تمہارے بابا کا فون آیا تھا، وہ چاہتے ہیں کہ تم 2 دن بعد شہر واپس چلی جاؤ۔ نور کا چہرہ سن ہو گیا، جیسے ایک لمحے میں ساری دنیا کا رنگ اڑ گیا ہو۔ کیا مطلب؟ آغا جان آپ بھی چاہتے ہیں کہ میں چلی جاؤں؟ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ آغا جان نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ نہیں بیٹا، دل تو نہیں مانتا، لیکن تمہاری تعلیم، تمہارا مستقبل، یہ سب اہم ہے۔ نور نے بے بسی سے آنکھیں میچ لیں۔ دل کے اندر ایک خالی پن بھرنے لگا تھا۔ وہ جو چند دن کی خوشی کے لیے آئی تھی، وہ خوشی بھی اب بوجھ لگنے لگی تھی۔ اگلی صبح نور کمرے میں بیٹھی، گڑیا کی طرح چپ چاپ، آنکھیں سرخ، سوچوں میں گم، بار بار خود سے سوال کر رہی تھی، میں نے کیا غلط کیا؟ کیا تھوڑا سا ہنسنا، تھوڑا سا جینا اتنا بڑا جرم تھا؟
تبھی سونیا آ کر اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ نور، تم ٹھیک ہو؟ نور نے خاموشی سے سر ہلایا۔ ٹھیک ہوں، بس سوچ رہی ہوں شاید میں اب اس حویلی میں خوشیاں لے کر نہیں آئی، پریشانیاں لے کر آئی ہوں۔ سونیا نے اس کا ہاتھ تھاما۔ ایسا مت سوچو، تم یہاں کی رونق ہو۔ لیکن نور کے دل میں ایک ایسی ٹھنڈک پڑ چکی تھی جو لفظوں سے دور تھی۔ اس نے دل ہی دل میں ایک فیصلہ کر لیا، اگر جانا ہی ہے تو پھر ایسے جاؤں گی کہ سب کو یاد رہے۔ اس کے چہرے پر ایک اور شوخی اور ایک چمک جاگنے لگی۔ اسے بلاول خان زادہ کو یہ دکھانا تھا کہ وہ کوئی عام لڑکی نہیں، وہ ایک طوفان ہے، اور طوفان کو قید نہیں کیا جا سکتا۔ صبح کا وقت تھا، حویلی کے آنگن میں پرندے چہچہا رہے تھے۔ سورج کی کرنیں آہستہ آہستہ در و دیوار کو جگمگا رہی تھیں، لیکن نازلین کے کمرے میں اندھیرا چھایا ہوا تھا، جیسے روشنی نے اس در سے روٹنے کی قسم کھا لی ہو۔ وہ بیڈ پر اونگتی نیند اور جاگ کے بیچ الجھی ہوئی تھی کہ اچانک دروازہ زور سے کھلا۔ سونیا ہانپتے ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر خوف اور آنکھوں میں نمی تھی۔ نور، اٹھو، وہ کانپتی آواز میں بولی۔ نور نے بوجھل پلکیں کھولیں، ماتھے پر بل ڈالے، سونیا کو دیکھا اور تھکے ہوئے انداز میں کہا، کیا ہو گیا سونیا؟ ابھی تو صبح ہوئی ہے۔ میں جانتی ہوں تم مجھے شہر بھیجنے کے لیے اٹھا رہی ہو، لیکن اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ سونیا نے بمشکل اپنی آنکھوں سے بہتے آنسو پہنچے اور لرزتے ہوئے ہونٹوں سے بولی، نور، میری بات سنو، یہ معمولی بات نہیں، تمہارے بابا، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ نور ایک دم سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اس کے دل کی دھڑکن ایک دم رک سی گئی۔ کیا تم مذاق کر رہی ہو نا؟ سونیا پلیز یہ سب مت کہو۔ سونیا نے سر نفی میں ہلایا، آنسو اس کی پلکوں سے لڑکتے ہوئے نیچے گرنے لگے۔ نور، وہ نہیں رہے، تمہارے ماما بابا، وہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ نازلین کے لب ساکت ہو گئے، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکا، لیکن وہ چیخ نہ سکی، کچھ بول نہ سکی، جیسے کسی نے اس کے جسم سے جان کھینچ لی ہو۔ وہ کانپتے ہوئے سونیا کا بازو تھام کر کھڑی ہوئی۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بابا نے تو کل ہی فون کیا تھا، وہ تو ٹھیک تھے۔ سونیا کچھ بولنا چاہ رہی تھی، لیکن نور کی حالت دیکھ کر اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ نور کے قدم لڑکھڑانے لگے، پھر وہ زمین پر بیٹھ گئی اور زاروں قطار رونے لگی۔ نہیں نہیں، یہ جھوٹ ہے، میں ان کے بغیر کیسے رہوں گی؟ اس کی چیخیں حویلی کے صحن میں گونجنے لگیں۔ آغا جان، تائی جان، تایا جان، سب لوگ ہکا بکا ہو کر کمرے کی طرف دوڑے۔ آغا جان کی آنکھوں میں درد کی وہ نمی تھی جو برسوں میں پلتی ہے۔ وہ دروازے پر کھڑے ہو کر اپنے پوتی کو بے بس دیکھ رہے تھے، جو زمین پر بیٹھی اپنے ہاتھوں سے فرش کو پیٹ رہی تھی۔ ماما بابا، آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، آپ نے تو کہا تھا کہ میرے خواب پورے کریں گے، آپ نے وعدہ کیا تھا بابا۔ تائی جان نے اسے سینے سے لگایا، لیکن نور کی چیخیں تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ ماں کی گود جیسا سکون ڈھونڈ رہی تھی، لیکن اب وہ گود ہمیشہ کے لیے چھن چکی تھی۔ آغا جان نے کمرے سے پیچھے ہٹ کر اپنی آنکھیں پونچھی، ان کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، دل بوجھ سے چور تھا۔ چند گھنٹوں بعد نازلین کو دوا دے کر سلا دیا گیا، لیکن وہ نیند میں نہیں تھی، وہ بے ہوشی میں تھی، ایک ایسی کیفیت جہاں شعور اور لاشعور دونوں روتے ہیں، دونوں خالی ہو جاتے ہیں۔ شام تک شہر سے اس کے والدین کی میت حویلی لائی گئی۔ پورے گاؤں میں غم اور غصے کی لہر دوڑ گئی، ہر چہرہ افسردہ، ہر زبان خاموش۔ تابوت کے گرد لوگ اکٹھے تھے، لیکن سب کی نظریں نازلین کو ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ لڑکی جو کل تک ہنستی تھی، آج خاموش دیوار کی طرح کھڑی تھی، جیسے زندگی نے اس کے اندر کی روح کھینچ لی ہو۔ جب اس نے ماں باپ کے چہرے دیکھے تو جیسے قیامت ان کے سینے پر اتر آئی ہو۔ وہ چیخ مار کر تابوت سے لپٹ گئی۔ ماما، بابا، مجھے بھی ساتھ لے جائیں، میں کیسے جیوں گی آپ کے بغیر؟ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیں، میں اکیلی رہ گئی ہوں۔ آغا جان نے اسے پکڑنے کی کوشش کی، لیکن نور ان کی باہوں سے نکل کر پھر سے میت سے لپٹ گئی۔ آخرکار وہ بے ہوش ہو کر گر گئی۔ تائی جان اور سونیا اسے اٹھا کر اندر لے گئی۔ تدفین کے بعد حویلی ایک بار پھر ویران ہو گئی۔ پہلے نور نے اسے روشن کیا تھا، اب وہ خود اندھیرے میں ڈوب چکی تھی۔ وہ کھاتی نہ تھی، پیتی نہ تھی، دن کے کئی پہر وہ بیڈ پر ساکت لیٹی رہتی، کبھی چھت کو گھورتی، کبھی آنکھیں بند کر لیتی، جیسے کوئی خواب دیکھنے کی کوشش کر رہی ہو، لیکن ہر خواب ایک بھیانک حقیقت میں بدل جاتا۔ بلاول خان زادہ صحن میں کھڑا سب دیکھ رہا تھا۔ وہ جو نور کی شوخیوں سے تنگ آتا تھا، آج اس کی خاموشی سے گھبرا رہا تھا۔ وہ جو کبھی اس کے قہقہوں سے چڑھتا تھا، آج اس کی آہوزاری سے بے چین ہو رہا تھا۔ ایک رات جب سب لوگ سو چکے تھے، نور چھت پر کھلی فضا میں کھڑی تھی۔
چاندنی اس کے آنسوؤں کو چمکا رہی تھی۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی جہاں وہ ماما بابا کو ڈھونڈ رہی تھی۔ آپ مجھے کیوں چھوڑ گئے؟ آپ کو میری عمر بھی لے لینی چاہیے تھی، لیکن یوں تنہا کیوں چھوڑ دیا؟ وہ آہستہ آہستہ زمین پر بیٹھ گئی، ہاتھ جوڑ کر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، یا اللہ مجھے بھی اپنے پاس بلا لے، میں ان کے بغیر جینا نہیں چاہتی۔ ان کی سسکیاں ہوا میں گھلتی گئیں۔ وہ رات کے اندھیرے میں ایک اور ٹوٹی ہوئی روح نے آنکھوں سے خاموش فریاد کی۔ بلاول جو نیند نہ آنے پر حویلی کے عقبی حصے میں ٹہل رہا تھا، نور کی آواز سن کر رک گیا۔ دبے قدم و چھت کی طرف بڑھا جہاں نور تنہا بیٹھ کر رو رہی تھی۔ وہ فاصلے پر رکا، کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر بغیر کوئی آواز دیے واپس پلٹ گیا۔ اس لمحے اس کے دل میں پہلی بار یہ احساس پیدا ہوا کہ وہ لڑکی جسے وہ ہمیشہ تنگ سمجھتا رہا اب اس کی ذمہ داری بن گئی ہے۔ وہ ایک ویران آنکھوں والی لڑکی نہیں، وہ اس خاندان کی بیٹی ہے، اور اس کے آنسو اب اسے نیند نہیں آنے دیں گے۔ نازلین کی دنیا بدل چکی تھی اور اس دنیا کی ویرانی میں اب اسے کسی سہارے کی ضرورت تھی، کوئی ایسا سہارا جو صرف زبردستی نہ ہو بلکہ دل سے دیا گیا ہو۔ حویلی کے وسیع و عریض ہال میں ایک گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ آغا جان اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھے، آنکھوں میں تھکن، دل میں بوجھ لیے کچھ سوچ رہے تھے۔ پاس ہی مسعود خان بیٹھے تھے اور ان کی نظریں بھی زمین میں گڑی ہوئی تھی۔ حویلی کی دیواروں پر اب وہ قہقہے نہ تھے، وہ رونقیں نہ تھیں، سب کچھ جیسے ایک دھواں بن کر تحلیل ہو چکا تھا۔ آغا جان نے گہری سانس لی، اپنے سفید بالوں میں انگلیاں پھیری اور آہستہ سے بولے، مسعود میری آنکھوں نے بہت کچھ دیکھا ہے، لیکن اپنے بیٹے حسین کا یوں جانا، یہ دکھ، یہ میں شاید کبھی بھلا نہ سکوں۔ مسعود نے سر ہلایا، بابا سائیں سب جانتے ہیں کہ بھائی جان اور بھابھی جان کی موت کوئی حادثہ نہیں تھی، اس کے پیچھے دشمنی ہے، پر اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آغا جان کی آنکھوں میں اچانک چمک ابھری، ہم کچھ نہیں کر سکتے، نہیں ہمیں کرنا ہوگا، مگر سب سے پہلے ہمیں نازلین کے لیے فیصلہ کرنا ہوگا۔ وہ بچی اب یتیم ہے اور میں اسے تنہا بے سہارا نہیں چھوڑ سکتا۔ تو آپ نے کیا سوچا ہے بابا سائیں؟ آغا جان نے گہری نظر مسعود پر ڈالی، پھر آہستہ سے بولے، میں چاہتا ہوں کہ نازلین کا نکاح بلاول سے کر دیا جائے۔ مسعود چونک گیا، لمحے بھر کو اس کے چہرے کے تاثرات جم گئے۔ بابا سائیں یہ فیصلہ بہت بڑا ہے، وہ بچی ابھی غم سے نکلی نہیں ہے، اور بلاول وہ تو خود ایک سنجیدہ سخت مزاج آدمی ہے۔ میں جانتا ہوں مسعود، لیکن نازلی کو سہارے کی ضرورت ہے، اور بلاول میرے اعتماد پر پورا اترتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ نور کا محافظ بنے، اس کا سایہ، اس کی آدھی ڈھال۔ مسعود نے حیرانی سے اس بات میں سر ہلایا، جی بابا سائیں جیسا آپ بہتر سمجھیں۔ اسی شام بلاول خان زادہ کو ہال میں بلایا گیا۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں خاموشی سے چلتا ہوا حاضر ہوا۔ آغا جان نے ایک نظر اس پر ڈالی اور وہی باوقار لہجے میں گویا ہوئے، بلاول پتر تجھ سے ایک بات کرنی ہے، ایک فیصلہ سنانا ہے۔ بلاول نے سر جھکا لیا، فرمائیے آغا جان۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہارا نکاح نازلین سے کر دیا جائے۔ وقت جیسے ایک پل کو رک گیا، بلاول کا سانس گھٹنے لگا۔ وہ جو ہمیشہ جذبات سے دور رہا، رشتوں کی پیچیدگیوں سے بچتا رہا، وہ اچانک اس فیصلے کے سامنے کھڑا تھا۔ آغا جان، وہ بمشکل بولا، آپ جانتے ہیں نور اور میری عمر میں کتنا فرق ہے، اور میں نے کبھی اس طرح کے رشتے کا سوچا بھی نہیں۔ آغا جان نے سخت لہجے میں کہا، میں جانتا ہوں، لیکن میں یہ فیصلہ کسی مجبوری یا روایتی غیرت میں نہیں کر رہا۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ وہ بچی محفوظ رہے اور میرے بعد اسے کوئی ایسا سہارا ہو جس پر میں بھروسہ کر سکوں۔ بلاول کی آنکھوں میں الجھن، بے چینی اور بغاوت چھلکنے لگی، لیکن آغا جان کے چہرے کی سنجیدگی اور الفاظ کا وزن ایسا تھا کہ وہ کچھ نہ کہہ سکا۔ کیا تم میرے اعتماد کو نبھاؤ گے بلاول؟ آغا جان نے نرمی سے پوچھا۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر بلاول نے آنکھیں بند کی، گہری سانس لی اور آہستہ سے بولا، جی آغا جان، اگر یہ آپ کا فیصلہ ہے تو میں اسے قبول کرتا ہوں۔ آغا جان کی آنکھوں میں نمی ابھری، انہوں نے اٹھ کر بلاول کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں جانتا ہوں میرے بیٹے، تم کبھی میرا مان نہیں توڑو گے۔ اگلے دن نکاح کی تیاریاں خاموشی سے شروع ہو گئیں، نہ کوئی شادی کا شور، نہ بینڈ باجا۔ یہ کوئی خوشی کا موقع نہ تھا، بلکہ حالات کا بوجھ تھا جو سر اٹھائے سب پر سایہ فگن تھا۔ نازین اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، آئینے کے سامنے سرخ جوڑا پہنے سجی ہوئی، لیکن چہرہ بجھا ہوا تھا، آنکھوں میں آنسوؤں کی تہہ تھی، لب خاموش تھے اور دل میں ایک طوفان تھا۔
سونیا اس کے ساتھ بیٹھی اس کا ہاتھ تھامے آہستہ آہستہ سے اسے تسلی دے رہی تھی۔ نور، میں جانتی ہوں یہ سب تمہارے لیے بہت اچانک ہوا، لیکن آغا جان تم سے بے حد محبت کرتے ہیں، وہ کبھی تمہارے لیے برا نہیں چاہ سکتے۔ نور کی آواز لرز رہی تھی۔ سونیا، مجھے اپنی شادی کا خواب یاد ہے جس میں ماما میرے ساتھ ہوتی ہیں، بابا خوشی سے رقص کرتے ہیں، لیکن آج سب کچھ سناٹا ہے، میرے دل میں خوشی نام کی کوئی چیز باقی نہیں۔ سونیا نے اس کے آنسو صاف کیے۔ شاید یہی زندگی ہے نور، جہاں خواب کبھی پورے نہیں ہوتے لیکن ان کے بجائے نئی حقیقتیں جنم لیتی ہیں۔ مسجد میں مرد جمع تھے، نکاح پڑھانے والا مولوی، آغا جان، مسعود خان اور بلاول خان زادہ، سب خاموش بیٹھے تھے۔ جب مولوی نے بلاول سے نکاح قبول کرنے کو کہا تو وہ کچھ لمحے چپ رہا۔ دل میں ایک خلش، ایک بیزاری اور ایک مجبوری کا بوجھ لیے اس نے سر جھکا کر کہا، قبول ہے۔ نازلین نے بھی خاموشی سے آنکھوں میں بہتے آنسوؤں کے ساتھ زندگی کے اس بندھن کو نبھانے کا فیصلہ کیا۔ قبول ہے، اس کی زبان سے نکلا جیسے کسی اور کی آواز ہو۔ رخصتی کے وقت آغا جان نے نور کو سینے سے لگایا، بیٹا، یہ نکاح تمہارے تحفظ کے لیے ہے، تمہاری عزت کے لیے۔ مجھے یقین ہے کہ بلاول تمہیں کبھی تنہا محسوس نہیں ہونے دے گا۔ نور نے صرف اسبات میں سر ہلایا، الفاظ جیسے چھن چکے تھے۔ جب وہ بلاول کے کمرے میں پہنچی تو وہ پہلے سے موجود تھا۔ کمرے میں خاموشی کا ایک گہرا سمندر تھا۔ نور دل تھامے ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ کچھ لمحوں بعد بلاول آگے بڑھا، اس کے قریب آیا اور آہستہ سے کہا، نور، میں جانتا ہوں کہ یہ نکاح تمہارے لیے بھی آسان نہیں اور میرے لیے بھی نہیں تھا، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کبھی تنہا محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ نور نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار کچھ نرم سا، کچھ سچ سا محسوس ہوا، اور یہ پہلی بار تھا کہ بلاول نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر اس کے درد کو محسوس کیا تھا۔ اس رات نہ کوئی روایتی محبت کا آغاز تھا، نہ کوئی چاندنی خواب، لیکن وہ ایک خاموش عہد کی شروعات تھی، ایک بندھن جو دل سے نہیں بندھا تھا مگر وقت نے اسے پختہ کرنے کا وعدہ ضرور کر چکا تھا۔ شب کی خاموشی میں حویلی پر سائے کیے ہوئے تھی، چاروں طرف گہرا سکوت چھایا ہوا تھا، مگر بلاول خانزادہ کے کمرے کے اندر ایک طوفان جنم لے چکا تھا۔ دل کی دھڑکنیں، سسکیاں، آنکھوں کی بے اختیار آنسو، سب کچھ بے قابو ہو رہا تھا۔ نازلین سرخ جوڑے میں لپٹی رخصتی کے غم اور نئی زندگی کی الجھنوں کے بوجھ تلے دب چکی تھی۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا اس کی آنکھوں سے ضبط کا بندھن ٹوٹا۔ وہ رو دی پھوٹ پھوٹ کر، ایک ایسی آواز میں جو دل چیر دینے والی تھی۔ کمرے کی خاموش دیواریں بھی اس کے رونے سے کانپ رہی تھیں۔ بلاول خاموشی سے کمرے میں داخل ہوا، اس کے قدم آہستہ سے، جیسے وہ خود بھی اس لمحے کی شدت سے خائف ہو۔ اس نے نور کو یوں زار و قطار روتے دیکھا تو دل کے کسی کونے میں کچھ نرم سا جاگا۔ وہ چند لمحے وہیں کھڑا رہا، پھر آہستہ سے آگے بڑھا۔ نور نے جیسے ہی آہٹ سنی وہ دھندلائی آنکھوں سے پلٹی، اور اگلے ہی لمحے وہ کسی کمزور سی امید کی ڈور پکڑتی ہوئی بلاول کے سینے سے لگ گئی۔ وہ بے بس ہو چکی تھی، ہار چکی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے صرف ایک فریاد کی، مجھے ماما بابا چاہیے، میں بہت تنہا ہو گئی ہوں۔ بلاول کا جسم ایک پل کو اکڑا، لیکن پھر اس نے وہ فاصلہ مٹا دیا جو برسوں سے نور اور اس کے درمیان تھا۔ اس نے آہستگی سے اپنے بازو نور کے گرد لپیٹ لیے۔ اس کی سانسوں میں نمی اور اس کے دل کی دھڑکنوں میں لرزش محسوس ہو رہی تھی۔ وہ چپ رہا مگر دل میں طوفان برپا ہو چکا تھا۔ نور کی سسکیاں تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی، وہ ٹوٹ کر بکھر چکی تھی، اور بلاول پہلی بار اسے جوڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے نرمی سے نور کی کمر تھپتھپائی اور مدھم لہجے میں کہا، نور، میں تمہارے ماں باپ کی جگہ تو نہیں لے سکتا، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں کبھی بھی اکیلا محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ نور نے چونک کر سر اٹھایا، وہ حیرت سے اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگی۔ یہ وہی بلاول خانزادہ تھا جو ہمیشہ سخت، سنجیدہ اور بے رحم نظر آتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار نرمی دیکھی تھی، وہ نرمی جس کی وہ ہمیشہ متلاشی رہی تھی۔ آپ؟ نور کی آواز میں حیرت بھی تھی، لرزش بھی، اور شکر گزاری بھی۔ بلاول نے ہلکی مسکراہٹ دی، میں جانتا ہوں تمہیں مجھ سے نفرت ہے، شاید اب بھی ہے، لیکن نور، زندگی ہمیشہ ہمارے ارادے سے نہیں چلتی، کچھ فیصلے نصیب کرتے ہیں، اور شاید ہم دونوں کا یہ رشتہ بھی نصیب میں لکھا ہے۔ نور نے آہستہ سے سر جھکا لیا، اس کا دل دھیرے دھیرے اس نئی حقیقت کو قبول کرنے لگا تھا۔ صبح ہوئی تو حویلی کی فضا کچھ مختلف سی تھی، دکھ کی دھند اب بھی باقی تھی، مگر اس میں ایک نئی روشنی نے جنم لیا تھا۔ ایک رشتہ جو کل اجنبی تھا،
آج اسے زندگی کی ایک نئی بنیاد فراہم کر رہا تھا۔ آغا جان حویلی کے بڑے ہال میں بیٹھے تھے۔ ان کے سامنے مسعود خان اور بلاول خان زادہ موجود تھے۔ آغا جان نے بلاول کو گہری نگاہوں سے دیکھا۔ بیٹا، آج سے نازلین تمہاری ذمہ داری ہے۔ وہ میرے حسین کی نشانی ہے اور اب تمہاری بیوی بھی۔ میں چاہتا ہوں تم نہ صرف اس کے محافظ بنو بلکہ اس کا حوصلہ بھی۔ بلاول نے سر جھکا کر سنجیدگی سے کہا، آغا جان میں وعدہ کرتا ہوں نور کو وہی تحفظ دوں گا جیسے ایک سپاہی اپنے علم کو دیتا ہے۔ وہ اب میری عزت ہے، میری امانت ہے۔ آغا جان کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ انہوں نے آہستہ سے بلاول کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ مجھے تم پر فخر ہے پتر۔ ان لمحوں میں جب حویلی کے سب افراد خاموشی سے روزمرہ کے کاموں میں مصروف تھے، نور اپنے کمرے میں بیٹھی آئینے کے سامنے ساکت تھی۔ اس کے چہرے پر تھکن، آنکھوں کے گرد سوجن، لیکن دل میں خاموش سا سکون تھا۔ وہ لمحہ رات کو گفتگو یاد کر رہی تھی، بلاول کی نرمی، اس کے الفاظ اور وہ وعدہ جس نے اس کے اندر کہیں ایک چھوٹا سا چراغ جلایا تھا۔ کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا، بلاول اندر آیا۔ اس کے ہاتھوں میں ایک سفید رومال تھا۔ وہ بغیر کچھ کہے نور کے قریب آیا اور آہستگی سے اس کی آنکھوں کے آنسو صاف کرنے لگا۔ کیا تم آج کچھ کھاؤ گی؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ نور نے بے یقینی سے اسے دیکھا، پھر آہستہ سے اس بات میں سر ہلایا۔ بلاول نے مسکرا کر کہا، تو ٹھیک ہے، میں خود تمہارے لیے کھانا لے کر آتا ہوں۔ وہ پل، وہ لمحہ نور کی زندگی میں ایک نیا رنگ بکھیر گیا۔ یہ وہی بلاول تھا جسے وہ کبھی دل کا پتھر سمجھتی تھی، مگر آج وہی شخص اس کے زخموں پر مرہم رکھ رہا تھا۔ یہ رشتہ جو مجبوری سے شروع ہوا، اب آہستہ آہستہ دل کی سرگوشیوں میں بدلنے لگا تھا۔ جذبات ابھرتے، سمٹتے، دھیرے دھیرے دلوں میں جگہ بنانے لگے تھے۔ شاید قسمت نے کچھ سوچا تھا، یا شاید عشق نے اپنا پہلا پر تو دکھایا تھا، مگر جو بھی تھا، یہ رشتہ اب صرف ایک بندھن نہیں رہا تھا، یہ ایک آغاز تھا، ایک نئے سفر کا۔ صبح کی ہلکی روشنی حویلی کے صحن میں پھیل رہی تھی، مگر اندر ایک عجیب بے چینی چھائی ہوئی تھی۔ آغا جان بڑے ہال میں بیٹھے تھے، ہاتھ میں تسبیح، آنکھوں میں وہی پرانا درد جو ہر روز اور گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ ان کے برابر میں مسعود خان خاموشی سے بیٹھے تھے، جیسے کوئی بہت بھاری فیصلہ ہوا چاہتا ہے۔ بلاول خان زادہ ابھی ناشتہ کر کے آیا ہی تھا کہ آغا جان نے اسے آواز دی، بلاول پتر، تھوڑا وقت ہے تیرے پاس؟ ہمیشہ آغا جان، آپ کے لیے ہمیشہ وقت ہے۔ وہ آ کر ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ آغا جان نے تسبیح کی گنتی روک دی، گہری سانس لی اور دھیرے سے بولے، بیٹا، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو برسوں سے سینے میں دفن ہیں، اب شاید وقت آ گیا ہے کہ وہ تجھے بتاؤں۔ بلاول کی آنکھوں میں حیرت اتر آئی۔ آغا جان کا انداز، ان کی زبان کی لرزش، سب کچھ کسی بڑے بھید کا پتہ دے رہا تھا۔ نور کے والد حسین شاہ، اس کی موت کوئی حادثہ نہیں تھی پتر، وہ قتل ہوا تھا۔ بلاول کا دل دھڑک اٹھا۔ اس نے آغا جان کی طرف دیکھا جیسے کسی بھیانک خواب کی تصدیق ہو رہی ہو۔ کیا؟ آغا جان، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مسعود خان نے مداخلت کی، یہ سچ ہے بلاول، حسین شاہ کو ایک دشمنی نے مارا ہے، وہ دشمنی جو سالوں سے اس کے خاندان کے خون میں زہر بن کر بہہ رہی ہے۔ بلاول کا وجود ساکت ہو گیا۔ آغا جان نے نظریں جھکائیں۔ سردار کریم شاہ، وہی دشمن جس نے ہماری عزت پر انگلی اٹھائی تھی، اس نے برسوں پہلے حویلی کی عورتوں پر الزام لگایا اور تیرے چچا حسین شاہ نے اس کی زبان بند کرنے کے لیے غیرت میں آ کر اس کے بیٹے کو مار دیا تھا۔ بلاول کے سینے میں جیسے دھماکہ ہوا، ہاتھوں کی مٹھی سختی سے بھینچ گئی۔ تو کیا یہی دشمنی میرے چچا کی جان لے گئی؟ آغا جان نے آہستہ سے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے حسین کو شہر بھیج دیا تھا دشمنی سے بچانے کے لیے، مگر وہ نفرتیں، وہ پیچھا نہیں چھوڑتی بیٹا۔ انہوں نے حسین کو ڈھونڈ نکالا اور ہمیں اندھیرے میں چھوڑ دیا۔ بلاول کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی، وہ غصے سے اٹھا، صوفے کے بازو پر ہاتھ مارا۔ تو آپ نے ہمیں چپ کرا کے رکھا، ہمیں بے خبر رکھا؟ آغا جان، آپ نے ہم سے وہ سچ چھپایا جسے جان کر ہم اپنا خون بچا سکتے تھے۔ آغا جان نے جھکی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم اس آگ میں کودو، خون کا بدلہ خون سے نہیں لینا چاہتا تھا۔ بلاول کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں۔ لیکن آغا جان، خاموشی سے ظلم سہنا کیا وہ جینا ہے؟ کیا ہمیں یوں اپنے خاندان کے قاتلوں کو چھوڑ دینا چاہیے؟ وہ بات کر رہا تھا، مگر دروازے کے باہر کھڑی نازلین بھی یہ سب سن چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور دکھ کا طوفان تھا۔ وہ خود کو سنبھالے کھڑی تھی، لیکن اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ ماں باپ کی موت کوئی حادثہ نہیں، بلکہ دشمن کی ایک سوچی سمجھی سازش تھی۔
وہ چند لمحے وہیں کھڑی رہی، پھر آہستہ سے پیچھے ہٹ کر اپنے کمرے میں چلی گئی، دل میں وہی سوال لیے کہ کیا اب بھی خاموش رہنا چاہیے؟ اندر بلاول کا غصہ کسی بند طوفان کی طرح دہک رہا تھا۔ آغا جان، اب بہت ہو چکا، میں جا رہا ہوں بدلہ لینے۔ آغا جان اٹھے، ہاتھ بلند کیا۔ نہیں، میں نہیں چاہتا کہ میرے خاندان کا ایک اور جوان خون کا شکار ہو۔ بلاول نے کاندھے جھٹک کر جواب دیا، اور میں نہیں چاہتا کہ قاتل زندہ پھریں اور ہم خاموش رہیں۔ اگر آج نہیں تو کب؟ اگر میں نہیں تو کون؟ آغا جان کچھ لمحے خاموش رہے، پھر تھکے ہوئے لہجے میں بولے، اگر یہی تیری ضد ہے تو جا، لیکن یاد رکھ، خون صرف دشمن کا نہیں بہتا، بدلے کی آگ میں اپنا سکون بھی جلتا ہے۔ بلاول نے بنا کچھ کہے بندوق اٹھائی، چادر لپیٹی اور حویلی کے دروازے کی طرف بڑھا۔ نور نے جب اس کے ہاتھ میں بندوق دیکھی تو ایک دم دروازے کے سامنے کھڑی ہوئی۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ بلاول ٹھٹک گیا، اس کے چہرے پر حیرانی تھی۔ نور، تم نے سب سن لیا؟ نور کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ ہاں، اور اب میں بھی خاموش نہیں رہوں گی۔ میرے بابا ماما کی موت کا بدلہ لینے جا رہے ہو نا؟ بلاول نے آہستہ سے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں نور، اب وقت آ گیا ہے۔ نور نے اس کا راستہ روکتے ہوئے کہا، میں جانتی ہوں بدلہ ضروری ہے، لیکن میرے لیے محفوظ لوٹنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ وعدہ کرو واپس آؤ گے؟ بلاول نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ پہلی بار ان میں خوف نہیں تھا، ایک مضبوط عورت کی طلب تھی۔ اس نے نرمی سے اس کے چہرے کو چھوا۔ نور، میں صرف بدلہ لینے نہیں جا رہا، تمہارے مستقبل کا حق لینے جا رہا ہوں، اور میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ پھر وہ پلٹا اور قدم بڑھا دیے۔ دشمنی کی اس آگ میں جو برسوں سے سلگ رہی تھی، آج وہ جلنے کے لیے تیار تھا۔ مگر یہ آگ صرف خون کی نہیں تھی، یہ آگ عزت کی، خاندان کی، غیرت کی اور نور کے آنسوؤں کا قرض تھی، اور اب بلاول خانزادہ اسے چکا کر ہی واپس لوٹنے والا تھا۔ رات کی تاریکی میں زمین اپنے پر پھیلا چکی تھی، فضا میں عجیب سا سکوت تھا، لیکن بلاول خانزادہ کے دل میں طوفان برپا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غضب کے شعلے تھے اور قدموں میں وہ ٹھہراؤ جو صرف انتقام کے لیے نکلا سپاہی رکھتا ہے۔ وہ خاموشی سے بلاول کے ڈیرے کی طرف بڑھا، جہاں اس کا پرانا اور وفادار دوست بلال پہلے ہی اس کے انتظار میں تھا۔ بلال نے اسے دیکھتے ہی دروازہ کھولا۔ بلاول، تم رات کے اس پہر، سب خیریت؟ بلاول کی آواز گونجی مگر دبی ہوئی، جیسے اندر کلاوا ابھرتا جا رہا ہو۔ سردار کریم شاہ، وقت آ گیا ہے کہ اسے حساب دیا جائے۔ بلاول نے پلکیں جھپکیں، پھر خاموشی سے اندر آنے کا راستہ دیا۔ بس یہی دن دیکھنا باقی تھا، میں تیار ہوں۔ تھوڑی دیر بعد دونوں گھوڑوں پر سوار اندھیری کی چادر اوڑے سردار کے ڈیرے کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ راستے میں صرف گھوڑوں کی چاپ تھی اور بلاول کے دل کی دھڑکن، جو اب محض خون کی پکار پر تھی۔ بلاول نے سرد لہجے میں کہا، وہ میرے چچا کا قاتل ہے، میرے خاندان کا مجرم، اور نازلین کی آنکھوں کے آنسوں کا سبب۔ آج میں خاموش نہیں رہوں گا۔ بلال نے گہری سانس لی، تو پھر رکنا نہیں بھائی، آج ہم ظالم کی دیوار کو گرائیں گے۔ سردار کریم شاہ کے ڈیرے کے باہر پہرا سخت تھا، مگر اندھیری رات تھی۔ موقع پرستی کا فن وہی جانتے ہیں جنہیں دل جلانے کا ہنر آتا ہو۔ بلال خاموشی سے آگے بڑھا، پہرے دار کے منہ پر کپڑا رکھا اور چند لمحوں میں وہ بے ہوش ہو گیا۔ ایک ایک کر کے 4 پہرے داروں کو چپ کروایا اور پھر بلاول اندر داخل ہوا۔ ذہن میں روشنی کم تھی، لیکن سردار کریم شاہ کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ وہ قہقہے مار رہا تھا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا، شراب میں غرق تھا۔ بلاول نے دروازے کی آڑ سے جھانکا اور اس کے دل میں انتقام کی شدت اور تیز ہو گئی۔ اس نے اپنی بندوق مضبوطی سے تھامی، اشارہ کیا اور بلال کے ساتھ اندر داخل ہو گیا۔ کریم شاہ، بلاول کی گرجدار آواز گونجی۔ محفل ساکت ہو گئی، سب نے مڑ کر دیکھا۔ سردار کی آنکھ میں پہچان کی چمک ابھری۔ اوہ بلاول خانزادہ، لگتا ہے خون نے کھینچ ہی لیا تجھے یہاں۔ بلاول آگے بڑھا، یہ زمین، یہ فضا، یہ دیواریں سب گواہ رہیں گی، میں اپنے چچا کے قاتل کا حساب لینے آیا ہوں۔ سردار نے طنزیہ ہنسی ہنسی۔ قاتل؟ وہ تو ایک بدلہ تھا، جس نے میرے بیٹے کو مارا، وہ انجام کو پہنچا۔ اب تو بھی آئے ہو اپنے انجام کے لیے؟ نہیں، بلاول نے کہا، میں اپنے وار کے لیے آیا ہوں۔ گولی کی آواز فضا میں گونجی اور چند ہی لمحوں میں سردار کے ساتھی زمین پر گرے پڑے تھے۔ بلال کی گولیوں نے دشمنوں کو گھائل کر دیا، جبکہ بلاول شیر کی طرح سیدھا سردار کے قریب پہنچا، بندوق کی نالی اس کے سینے پر رکھی۔ یہ تیرے ظلم کا حساب ہے، تیرے تکبر کا انجام۔ کریم شاہ نے کچھ بولنا چاہا، لیکن
بلاول نے لمحہ ضائع کیے بغیر گولی چلا دی۔ گولی سیدھا سردار کے دل میں پیوست ہوئی اور اس کے ساتھ ہی وہ زمین پر گر پڑا، خون سے لت پت۔ ظلم کی ایک اور دیوار ڈھہ گئی۔ بلال نے بلاول کی طرف دیکھا۔ کام مکمل ہو گیا، اب ہمیں چلنا چاہیے۔ بلاول نے سردار کی لاش پر ایک آخری نظر ڈالی، پھر خاموشی سے ڈیرے سے نکل آیا۔ جب وہ حویلی پہنچا تو فضا میں وہی خاموشی تھی، لیکن اس کے قدموں کی چاپ میں اب فخر تھا، شان تھی اور سر اٹھا کر چلنے کا حق۔ آغا جان ہال میں بیٹھے تھے، ان کے ہاتھ میں تسبیح، آنکھوں میں نیند اور دل میں ایک انجانی بے چینی۔ دروازہ کھلا، بلاول اندر آیا، لباس پر خون کے دھبے، چہرے پر تھکن لیکن آنکھوں میں سکون۔ آغا جان کھڑے ہو گئے۔ پتر؟ بلاول سیدھا ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، بندوق ان کے قدموں میں رکھی اور آہستہ سے بولا، آغا جان، آپ کا پوتا جیت گیا، میں نے آپ کے بیٹے کا بدلہ لے لیا، اب ہماری عورتیں ڈر کے سائے میں نہیں جئیں گی۔ آغا جان کی آنکھیں بھر آئیں، وہ چند لمحے بلاول کو دیکھتے رہے، پھر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ تو واقعی خانزادہ ہے، تو نے خاندان کا مان بچا لیا۔ ادھر نازلین جو دروازے کے پیچھے کھڑی سب سن رہی تھی، تیزی سے پلٹی اور اپنے کمرے میں آ کر دروازہ بند کر کے سجدے میں جا گری۔ یا اللہ، تو نے میرے بلاول کو سلامت واپس بھیجا، تو نے میرے دکھ کا حساب لے لیا۔ صبح ہوئی، بلاول اپنے کمرے میں تھا، تھکن اس کے چہرے پر تھی اور دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ وہ چونک کر بولا، اندر آ جاؤ۔ نازلین اندر داخل ہوئی، ہاتھ میں چائے کا کپ، چہرے پر وہی نرمی اور وہی روشنی جو دل کو چھو جائے۔ چائے لائی ہوں آپ کے لیے۔ بلاول نے چونک کر اسے دیکھا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی۔ شکریہ۔ نور نے چائے رکھ کر آہستہ سے بیٹھتے ہوئے کہا، آپ واپس آ گئے سلامت۔ مجھے یقین ہو گیا کہ آپ صرف میرے محافظ نہیں، میرا فخر بھی ہیں۔ بلاول نے اس کی طرف دیکھا اور پہلی بار دل کی گہرائیوں سے بولا، نور، جو آنکھیں نم ہوں ان کے لیے ہاتھ نہیں دل قربان کیا جاتا ہے۔ اور وہ لمحہ ان دونوں کے رشتے کو ایک نئے مقام تک لے گیا، جہاں احترام، حفاظت اور قربانی محبت میں ڈھلنے لگے، خاموشی سے، بغیر کسی اظہار کے، بس آنکھوں کی ایک نمی اور دل کی ایک دھڑکن میں۔ وقت اپنی مخصوص رفتار سے گزرتا گیا۔ وہ لمحے جو کبھی سائے جیسے پیچھا کرتے تھے اب دھوپ میں تحلیل ہونے لگے۔ بلاول خانزادہ اور نازلین کے درمیان جو رشتہ مجبوری، صدمے اور خاموشی سے شروع ہوا تھا، اب دھیرے دھیرے الفت، احترام اور احساس میں ڈھلنے لگا۔ نازلین جو کبھی آنکھوں میں ہمیشہ آنسو لیے پھرتی تھی، اب اس کی آنکھوں میں سکون تیرتا دکھائی دیا تھا۔ بلاول کی باتوں میں اب وہ سختی نہیں رہی تھی جو کسی زمانے میں نور کے دل میں کانٹے کی طرح چبھتی تھی۔ اس کی جگہ ایک نرمی، ایک محافظانہ خلوص نے لے لی تھی، جو ہر لمحہ نور کو احساس دلاتا تھا کہ وہ اب اکیلی نہیں۔ ایک دن حویلی کے عقبی باغیچے میں شام کے وقت سورج ڈوبنے کو تھا۔ آسمان سنہری نارنجی رنگوں سے بھرا ہوا تھا۔ نور جھولے پر بیٹھی تھی، ہلکی ہوا اس کے بالوں کو چھو رہی تھی۔ بلاول خاموشی سے آیا اور جھولے کے قریب رک کر بولا، نور۔ نور نے چونک کر سر اٹھایا اور مسکرا دی۔ جی؟ بلاول نے آہستہ سے کہا، آج ایک بات دل سے کہنا چاہتا ہوں جو شاید پہلے کہنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ نور نے دلچسپی سے آنکھوں میں سوال سمیٹ لیے۔ بلاول کی آواز میں خلوص تھا، تم نے مجھے اس وقت قبول کیا جب میں خود کو قابل قبول نہیں سمجھتا تھا۔ میں تمہیں کبھی اپنی بیوی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن تمہاری خاموشی، تمہاری برداشت اور سب سے بڑھ کر تمہاری سچائی نے مجھے بدل دیا۔ نور کی پلکیں لرزیں، اس نے آنکھیں جھکا لیں، دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ بلاول نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ میں اب تمہیں صرف اپنے فرض کے طور پر نہیں دیکھتا، تم میری زندگی ہو، میری بیوی ہو، میرا مان ہو۔ اگر تم اجازت دو تو آج کے بعد میں تمہیں وہ حق دینا چاہتا ہوں جس کی تم حقدار ہو۔ نور کی آنکھوں میں آنسو چھلکنے لگے، لیکن وہ آنسو غم کے نہیں، خوشی کے تھے، قبولیت کے تھے۔ اس نے بغیر کچھ کہے آہستہ سے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ لمحہ جو کبھی کرب میں بھرا ہوتا تھا آج سکون سے لبریز ہو گیا۔ اس رات جب حویلی کے سب چراغ چل رہے تھے، ایک نیا چراغ دل کے کمرے میں روشن ہوا تھا۔ بلاول نے نور کو وہ حق دے دیا جو ایک بیوی کا ہوتا ہے، دل کا، آنکھوں کا، وجود کا۔ وہ رشتہ جو صرف کاغذ پر بندھا تھا اب روح میں اتر چکا تھا۔ اگلی صبح نور آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بال سنوار رہی تھی۔ چہرے پر وہ شگفتہ ہنسی تھی جو برسوں بعد اس کے لبوں پر لوٹی تھی۔ بلاول دروازے پر آ کھڑا ہوا، اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، نور، آج تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ نور نے پلٹ کر شرمائی نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا پہلے نہیں لگتی تھی؟ بلاول مسکرایا، لگتی تھی،
لیکن اس وقت صرف تمہاری آنکھیں خوبصورت تھیں اور آج تم پوری نظر آ رہی ہو، میری زندگی کی سب سے خوبصورت حقیقت بن کر۔ ان دنوں میں نور نے حویلی کو پھر سے زندہ کر دیا۔ اس کی ہنسی، اس کی باتیں، اس کی موجودگی نے ہر کونے کو جگا دیا۔ ملازم، ماسی زبیدہ، تائی جان، سب کے لبوں پر نازلین کی نرمی اور محبت کی مثال ہونے لگی۔ اور بلاول، وہ جو کبھی پتھر دل کہلاتا تھا، اب خود نرم مزاج شوہر اور محبت کرنے والا مرد بن چکا تھا۔ آغا جان نے ایک دن ہال میں بیٹھے مسعود خان سے کہا، دیکھا مسعود، جس رشتے کو ہم نے مجبوری سے باندھا تھا وہ اب محبت کا نشان بن چکا ہے۔ مسعود نے مسکرا کر جواب دیا، بابا سائیں، یہی تو اصل بات ہے۔ کچھ فیصلے ہمیں وقت پر بھروسہ کر کے کرنے ہوتے ہیں، باقی قسمت خود انہیں خوبصورتی سے مکمل کرتی ہے۔ نور اکثر بلاول کے ساتھ بیٹھ کر آسمان تلے وہ وقت یاد کرتی تھی جب وہ حویلی آئی تھی، ایک شوخ، نادان اور خوابوں میں رہنے والی لڑکی، اور بلاول وہ ایک دیوار کی مانند سنجیدہ، سخت گیر اور بے رحم۔ لیکن اب وہی دیوار سایہ بن چکی تھی اور وہ لڑکی ایک مکمل عورت بن چکی تھی جو محبت کی زبان سمجھنے اور اس کا جواب دینے لگ چکی تھی۔ ایک شام جب دونوں کھیتوں کے کنارے بیٹھے تھے، نور نے آہستہ سے کہا، اگر اس دن آپ وقت پر نہ آتے تو شاید میں آج یہاں نہ ہوتی۔ بلاول نے اس کا ہاتھ تھاما، اگر تم اس دن حویلی سے باہر نہ نکلتی تو شاید میں تمہارے لیے کبھی بدل نہ پاتا۔ تم نے مجھے وہ پہچان دی جو میں نے برسوں سے کھو چکا تھا۔ نور نے ہنستے ہوئے آنکھیں بند کی، تو پھر حساب برابر ہو گیا؟ بلاول نے مسکرا کر جواب دیا، نہیں، ابھی تم سے عمر بھر کی محبت کا قرض باقی ہے۔ وہ لمحہ، وہ باتیں، وہ خاموشی، وہ ایک مکمل محبت کی تکمیل تھی۔ اور آخرکار اس کہانی کا انجام وہ سبق تھا جو زندگی دیتی ہے کہ خاموشی کبھی کمزوری نہیں، برداشت ہوتی ہے، لیکن جب وقت آ جائے تو حق اور انصاف کے لیے کھڑے ہونا ضروری ہوتا ہے، اور جب دل سے کیا جانے والا فیصلہ سچائی پر ہو تو وہ رشتہ صرف قائم نہیں ہوتا، کامل ہو جاتا ہے۔ نازلین اور بلاول خانزادہ کی کہانی دکھ سے شروع ہوئی، لیکن انجام محبت کی روشنی میں ہوا، اور شاید یہی اصل زندگی ہے، جہاں آزمائش راستے کی مٹی ہے اور محبت منزل کا چراغ۔